ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف. ناظرین السلام علیکم. ناظرین، یوں تو آج اس وقت پاکستانی قوم کا بہت بڑا حصہ پی ایس ایل کا فائنل میچ دیکھنے میں مگن ہے، لیکن ایک ایسا اسپیشلائز انٹرسٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے پولیٹکس میں جس کی نظر ہر وقت 24 گھنٹے سیاست کے کرسٹل بال پہ رہتی ہے، اور اس محاذ میں جو مشکل سوالات ہیں ان کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے یہ پرٹیکولر جو طبقہ ہے وہ انٹرسٹڈ رہتا ہے، کوشاں ہیں. اور اسی اسپیشلائز انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور پاکستان کے فورموسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جناب بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب جوائن کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم، اے ویری وارم ویلکم ٹو یو. وعلیکم السلام. بیرسٹر صاحب، ایک دن پہلے پاکستان کے ممتاز کالم نویس، ایڈیٹر، لکھنے والے سہیل وڑائچ صاحب، جو عموماً بہت اندر کی خبروں پہ نظر رکھتے ہیں، ان کے پاس بڑی انسائیڈ انفارمیشن ہوتی ہے اور ان کا بڑا پاپولر کالم ہے جو بہت پڑھا جاتا ہے. انہوں نے اپنے کالم فیض عام میں، ان کا ٹائٹل تھا بیگم کلثوم بنام مریم نواز، جس میں انہوں نے ایک فکشنل لیٹر، ایک تخیل کا خط جو ہے، ایک فکشنل لیٹر انہوں نے لکھا، لیکن اس میں انہوں نے ہنٹ یہ کیا کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف صاحب کے لیے ایک راہداری لینے کے لیے، ایک NRO لینے کے لیے، ایک سن 2000 کی طرح کی ڈیل حاصل کرنے کے لیے بار بار جو ہے وہ بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، بڑی ملاقاتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اس وقت شہباز شریف صاحب ایسے اپنا معائنہ کروانے کے لیے غالباً برطانیہ میں موجود ہیں. آپ کو اس میں کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ ممکن ہے وہ جو اردو میں ہم پہلے کہا کرتے تھے بنیوں کے بارے میں کہ بغل میں چھری منہ سے رام رام، یہاں الٹا ہے کہ ویسے تو اتنی گالی نکالی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور اتنے غم و غصے کا اتنا اسٹرانگ ریٹرک ہے، اتنا فائری ریٹرک ہے جناب نواز شریف صاحب کا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ پیچھے سے درپردہ طور پر نیگوشیشن بھی کر رہے ہوں؟ یہ تو ٹوین ٹریک میں یقین رکھتے ہیں، اور یہ رہے بھی دونوں بھائی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے میں. یہ جب 10 دسمبر 2000 میں سعودی عرب گئے تھے سرور پیلس، تو انہوں نے آخری دن تک ایک ریٹرک یہ رکھا تھا جیسے کوئی سمجھوتا، کوئی بات چیت، کوئی کچھ نہیں ہو رہی. ان کو فکر یہ تھا کہ کہیں یہ اعلان کر دیا تھا کچھ مذہبی جماعتوں نے کہ اگر نواز شریف کو نکالا گیا تو ہم ایئرپورٹس کا گھیراؤ کر لیں گے اور اس کو جانے نہیں دیں گے. تو انہوں نے طبلِ جنگ بجاتے رہے تا وقت کہ وہ اخبارات میں دوسرے دن خبر نہیں آئی اور تصویر نہیں چلی کہ یہ جا چکے ہیں. اور یہاں تک بھی ہوا کہ میں چونکہ ان کا وکیل تھا، مجھے ان کو شاید سوچ پڑی کہ اس سے نہ پوچھیں، مجھے باقاعدہ پیغام دیا گیا کہ آپ اس لڑائی کو تیز کریں اور جلد از جلد کیس لگوائیں. فلک شیر چیف جسٹس نے ان سے کر کے، اور یہ ہم بالکل کسی رعایت کو نہ دینے کو تیار ہیں نہ لینے کو تیار ہیں. اچھا، یعنی اپنے وکیل کو بھی، میں بڑا مطمئن تھا، آپ کاؤنسل تھے، آپ کو بھی پردے میں، آپ کو بھی ڈارکنس میں رکھا، آپ کو بھی پردے میں رکھا، آپ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا ڈیل ہو رہی ہے پریزیڈنٹ کلنٹن کے تھرو اور سعودیز کے ساتھ. یہ نہیں، اس میں مجھے حیرت نہیں ہے کیونکہ میں ان کا وکیل تھا. انہوں نے ضرور مجھ پہ بہت اعتماد کیا تھا، پر میں ان کا سیاسی طور پہ مخالف بھی تھا اور لیڈر آف دی اپوزیشن تھا اس سینٹ سے جو 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف نے جس کو تحلیل کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا.
اس میں بھی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، نواز شریف تب جب بھی پرائم منسٹر تھے، اور ان کا میرے پاس آنا ہی مقدمے کے لیے ایک میرے لیے تو بڑا اعزاز تھا اور ایک منفرد سی بات تھی، لیکن وہ میرے سے یہ تو شیئر نہیں کرنے، ضرور سمجھتے ہوں گے کہ شیئر نہیں کرنا چاہیے کہ سعودیوں سے اور جنرل سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، وہ کو 15-20 دن نہیں، مہینہ 1.5 مہینہ پہلے سے شروع ہوگی۔ حریری بھی اس میں آیا، حریری نے بھی ضمانتیں دیں، سعودیوں نے بھی ضمانتیں دیں، پھر مشرف نے جانے دیا، مشرف سے، یہ سارا کوئی 1.5-2 مہینے تو کم از کم لگے ہوں گے، پر مجھے علم صرف غافل نہیں رکھا گیا، مجھے اس کے برعکس انسٹرکشنز اور ہدایات دی گئیں، یہاں تک کہ 10 دسمبر 2000 صرف 2001 نہیں 2000 جب یہ گئے تو ان کی تصویر جو اخبارات میں لگی جاتے ہوئے جہاز پہ بیٹھے ہوئے، تو نیچے باکس یہ تھا، اوپر تو تصویر تھی کہ نواز شریف اور ان کا خاندان جہاز میں، طیارے میں میں سوار ہونے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور ویو کر رہے ہیں، اور میرا ساتھ ہی بیان لگا ہوا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں، ہرگز ممکن نہیں، اور ہم اس کانٹیسٹ کو اور تیز کریں گے، وکیل نواز شریف۔ تو یہ ان کو ان کے لیے مناسب تھا کہ مجھے یہ نہ بتاتے۔ کیا آپ نے شدید امبیرسمنٹ محسوس کی اس سٹیج پہ؟ نہیں، امبیرسمنٹ تو کچھ ہوئی مجھے، پر میں نے یہ میں انڈرسٹینڈ کرتا تھا، یہ مجھے علم تھا، یعنی مجھے اس کا احساس تھا اور ہوتا بھی، کہ اگر وہ ایسی سینسٹیو نیگوسیشن کر رہے ہیں جرنیلوں کے ساتھ، سعودیوں کے ساتھ، لبنان کے حریری کے ساتھ، تو یہ سارے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک ڈاکومنٹ جس کو 10 سال کے لیے باہر نکالنا ہی نہیں، دکھانا ہی نہیں، تو اس صورت میں وہ سارا یہ کام ظاہر ہے مجھے اعتماد میں نہیں لینا چاہتے ہوں گے، اور یہ ان کی یہ نیچرل ہے، کیونکہ میرا پولیٹیکل سٹانس ان کے بڑا خلاف تھا۔ ٹھیک، اعتزاز صاحب یہ بہت انٹرسٹنگ، یعنی عہد رفتہ کی یہ بڑی انٹرسٹنگ، آج سے 18 برس پہلے کے 17-18 برس پہلے کے جو واقعات ہیں، اس پہ سے آپ جو ہے اس پہ جو تبصرہ کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ اگر یہ لوگ نہ جاتے، اگر یہاں سے شاہ عبداللہ اور پریزیڈنٹ کلنٹن کی اور حریری کی انٹرونشن سے شریف خاندان یہاں سے نہ نکلتا، تو اس وقت قانونی صورتحال پھر کیا تھی نواز شریف صاحب کی؟ کیا ہوتا اگر یہ نہ نکلتے؟ What was important? What was at stake? جیل میں کا وقت کاٹنا پڑتا، اور تو زیادہ کچھ نہیں تھا، کوئی سزائے موت تو خدا نہ خواستہ نہیں ہونی تھی، جیل میں ان کو وقت کاٹنا پڑتا، کچھ سال گزرتے ان کے جیل میں، پھر کوئی کسی وقت صلح ہو جاتی یا پارڈن ہو جاتا، لیکن کچھ ایک انڈیفینٹ پیریڈ، لامتناہی جس کو بتا نہیں سکتے، 7 سال 8 سال 9 سال ان کو جیل میں رہنا پڑتا، تو وہ ایک ان کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ یہ تو 1 سال بھی رہنے کو تیار نہ ہوئے، اور میں نے جو بات کی ہے اس کے اخبارات شاہد ہیں، اخبارات میں دوسرے دن ان کی جہاں تصویر لگی ہوئی ہے وہاں میرا بیان لگا ہوا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں پاکستان۔ لیکن اعتزاز صاحب، یہ تو آپ بات کر رہے ہیں طیارہ سازش کیس کی، کہ اس پہ سزا چونکہ ہو چکی تھی ہائی کورٹ کے لیول سے، اب ظاہر ہے اگر سپریم کورٹ میں اپیل کرتے، لیکن جو حدیبیہ کا کیس تھا جہاں اسحاق ڈار صاحب کا حلفیہ بیان تھا، وہ بھی تو پھر بعد میں شٹ ڈاؤن ہو گیا، ختم ہو گیا، ان آرڈینیٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ڈیلے کر دیا گیا۔ وہ کیس تو اس میں کرپشن کی کنوکشن بھی ہو جاتی پورے خاندان کی۔ یقیناً ہوتی جی، یقیناً ہوتی، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اس میں وعدہ معاف گواہ بن چکے تھے، اور وہ ان کا کلیدی کردار بھی تھا، اور ان کے ساتھ ان کی مراسم بھی بہت زیادہ تھے۔
مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت تک ان کے یہ سمدی بن چکے تھے کہ نہیں، لیکن یہ یاد نہیں، پر یہ تو معلوم ہے کہ ان کے وزیر خزانہ تھے میاں نواز شریف کے، اور وزیر خزانہ کے طور پہ تمام خزانے اور تمام مالیاتی امور جو ان کے تھے اور ان کے خاندانی امور تھے، ان پہ ان کا ایک ہاتھ تھا، ان میں ان کا حصہ تھا۔ اور حدیبیہ پیپرز میں تو جو ان کا بیان ہے وہ بیان ہی ایسا ہے کہ اس میں سے پوری منی لانڈرنگ کی ٹریل بالکل واضح ہوتی ہے۔ جو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوارشن سے لیا گیا میرا بیان، پر میں اس کا جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ اس بیان کو آپ ایک طرف رکھ دیں اور یہ کہیں کہ جی یہ ان سے ضرور زبردستی یا ڈرا دھمکا کے لیا گیا ہوگا، پر اس بیان کے جو مندرجات ہیں، جو کانٹینٹس ہیں، ان کو جب آپ ان پہ چلتے ہیں کہ کون سے بینک اکاؤنٹس تھے، ان کے نمبر دیے ہوئے ہیں، کون سے ٹرانزیکشنز تھے ان بینک اکاؤنٹس میں، کن کے نام سے تھے، کب کھولے گئے، کس نے کھولے، کون سے آئی ڈی کارڈز تھے، NID نیشنل آئیڈینٹی کارڈز تھے، وہ قاضی فیملی پوری کا اس میں چرچا تھا، اور ان سے کس طرح پیسے کدھر گئے، کدھر پھر کس طرح حدیبیہ پیپر میلز میں لگے اور کس طرح مارگیج ہوا، وہ سارا پیپر ٹریل جو تھی اس میں بتا دی گئی تھی، افشا کر دی تھی اسحاق ڈار صاحب نے۔ ان کے افشا کرنے کے بعد اب کوئی ضرورت اس بیان کی بھی نہیں رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ساری پیپر ٹریل وہیں سے اس کے باہر نکل آتی تھی، پر بیان ان کا بہرحال تھا جس سے ان کے لیے اس وقت تو کم از کم اس وقت تو گریز کرنا مشکل تھا۔ یہ 10 سال بعد انہوں نے گریز کر لیا اس سے، لیکن اس وقت تو وہ تازہ دم تھا اور ان کی اس وقت تو گریز کرنا مشکل تھا۔ دیکھیے اعتزاز صاحب، اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے جبکہ تمام پولیٹیکل پاور ہاؤس آف شریف کی میلٹ کر چکی ہوئی تھی اور جنرل مشرف ٹوٹلی ان کنٹرول تھے، اور پھر اس کے بعد 9/11 ہو جاتا ہے اور جنرل مشرف کو امریکی تائید جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب یا ان کے والد صاحب جو ہیں وہ قید و بند کی صعوبتوں سے پریشان تھے، پھر تو پولیٹیکل کریئر جو ہے سارا کا سارا پولیٹیکل کریئر جو ہے اس نے ختم ہو جانا تھا، کیونکہ وہ تمام انفارمیشن اگر ڈاکومنٹ ہو جاتی، سپریم کورٹ تک کے ریکارڈ میں آ جاتی، تو پھر تو سیاسی مستقبل ہی ختم ہو جاتا شریف خاندان کا۔ That is what the situation is. جی بالکل، وہ بہت بڑا دھچکا ان کو لگنا تھا، خاص کر اگر تمام کے تمام معاملات اسحاق ڈار صاحب کے یا تو بیان پر براہ راست مبنی ہوتے یا بلا واسطہ طور پہ ان کے بیان سے جو نکلے ہوئے حقائق تھے اس سے منی ٹریل بھی اگر پکڑی جاتی، تو شہباز شریف صاحب جن کو نے وہ التوفیق بینک کو یہ اپارٹمنٹس جو ایون فیلڈ کی اپارٹمنٹس تھیں، یہ اپارٹمنٹس انہوں نے مارگیج کی تھیں، یعنی رہن رکھی تھیں التوفیق بینک کو، جس کی بعد میں سیٹلمنٹ ہوئی، جس کے پیمنٹ بھی شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی ہوئی، اور وہ یہ ثابت کرتا تھا کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس 1997-98 میں بھی ان کی تھیں، جو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ 2006 میں ہمیں ملی، اور 2006 میں کبھی کہتے ہیں قطری سے ملی، کبھی کہتے ہیں ہم نے جدہ کی عزیزیہ سٹیل مل بیچ کے لی، جو عزیزیہ سٹیل مل دبئی کی سٹیل مل گلف سٹیل مل کو بیچ کے بنائی گئی تھی، اس عزیزیہ کو بیچ کے ہم نے یہ اپارٹمنٹس خریدے 2006 میں۔ وہ ثابت اسحاق ڈار کا جو ہے بیان وہ تصدیق کرتا ہے استغاثے کے اس موقف کی کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں اس سے بہت پہلے لی گئی تھیں، اور اس بیان اور اس موقف کی تصدیق خود چودھری نثار علی خان جو ان کے وزیر داخلہ تھے انہوں نے کی اپنے بیان میں، خواجہ آصف صاحب نے کی جو ان کے وزیر خزانہ ہیں خارجہ ہیں، صدیق الفاروق صاحب نے کی،
اور تو بیگم اعتزاز کلثوم نواز شریف صاحب کی اعتزاز صاحب جب اس سارے پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ سمجھ آتا ہے کہ میاں شریف جو تھے وہ ایک بریلینٹ اسٹریٹجسٹ تھے، میاں شریف مرحوم جو تھے، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو، اس پورے خاندان کو اس موقع پہ بیل آؤٹ کروا لیا. یہ مطلب قید کا مسئلہ نہیں تھا، سارا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جاتا، ان کو بیل آؤٹ کیا، ان کو ایک نئی لیز آف لائف ملی، اور جب جنرل مشرف کمزور ہوئے تو دوبارہ واپس آنے کا موقع ملا. اب اس سٹیج پہ 2018 میں آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں امریکہ کی مدد سے، سعودی مدد سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کہ جنرل باجوہ کے اوپر بھی اسی قسم کے پریشر ہیں جیسے جنرل مشرف پہ تھے، کہ یہ پھر ایک ڈیل ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ پورے سسٹم کو بیوقوف بنا کے باہر نکل جائیں، اور عوام کو مسلسل بتا رہے ہیں جی ٹی روڈ پہ کہ جناب مار ڈالا ہم تو چھوڑیں گے نہیں اور یہ کر دیں گے. بہادر، یعنی ایسے بہادر بنے ہوئے جی ٹی روڈ پہ پیچھے ڈیل ہو رہی ہے. نہیں، ٹوین ٹریک پہ تو یہ ضرور چل رہے ہوں گے. دو راستوں پہ، ایک خفیہ راستہ اور ایک ظاہر راستہ، یہ تو ان کا پرانا معمول ہے. یہ تو 1988 میں بھی اسی طرح تھا. 1990 کے الیکشن جس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، اصغر خان کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے الیکشن رگ کرنے کے لیے ISI سے نواز شریف نے 95 لاکھ لیے، اور لوگوں کے بھی اس میں نام ہے، بہت سارے لوگوں نے. سو کل رقم کافی زیادہ بن جاتی ہے، جس پہ ایک جنرل صاحب کا ایفیڈیوٹ بھی آیا ہے. تو وہ انہوں نے لیے، اور وہ الیکشن رگ ہوئی. انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے کہ وہ الیکشن رگ ہوئی، اور یہ اس وقت بھی یہ ٹوین ٹریک پہ چل رہے تھے. 1993 میں جب ان کی گورنمنٹ جو تھی وہ ہٹی، اور 58(2)B ان کے خلاف، بلکہ انہوں نے تو استعفیٰ دیا، ان کے خلاف 58(2)B استعمال کیا، جو غلام اسحاق خان نے 18 اپریل کو 1993 کو، تو اس کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کر دیا نواز شریف کے مقدمے میں 26 مئی 1993 کو. تو یہ ان کو بحال کر دیا اور ان کی اسمبلی کو بحال کر دیا. پھر 17 جولائی کو انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا اور اسمبلی تحلیل کر دی. جب انہوں نے اپریل میں کہا تھا کہ میں کبھی استعفیٰ نہیں دوں گا، میں استعفیٰ دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہوں، جولائی میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا. جب جنرل وحید کاکڑ نے ان سے ملاقات کی، اور اسحاق خان نے بھی استعفیٰ دے دیا، دونوں گئے اور 1993 کے الیکشن ہوئے، جس کے بعد پاکستان پیپلز، تب بھی یہ ٹوین ٹریک پہ تھے. پھر فاروق لغاری کے ساتھ مل کے لیکن ابھی انہوں نے بی بی شہید کی، مطلب ہسٹری ہے، میک سینس. بٹ اعتزاز صاحب اٹ میک سینس ان ٹرمز آف بریلینٹ پالیٹکس ہے کہ پاکستان کے عوام تو بیچارے بے وقوف ہیں، ان کو بے وقوف بنائیں، دوبارہ ہزاروں سال تک بے وقوف بنائیں پاکستان کے عوام کو، کہ ایک طرف ایگریسو سٹانس ہے، پیچھے سے ڈیل کر رہے ہیں. لیکن کیا اس موقع پہ اب ظاہر امریکہ نے فیٹف بھی پاکستان کو پھنسا کے رکھا ہے، اور امریکہ کا انٹرسٹ بہرحال ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو بیل آؤٹ کریں، تو کیا اس امریکی دباؤ میں جو فیٹف کی شکل میں پاکستان کے اوپر ہے، نواز شریف صاحب کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بیل آؤٹ کیا جائے گا؟ ہو جائے گا، یہ ہو سکے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ میٹر کرتے ہیں ان پہ جو مقدمات بنے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں ان کے لیے زیادہ اہم ہے جج صاحب، جو ڈسٹرکٹ جج ہیں بشیر صاحب، محمد بشیر صاحب، جو ان کا ٹرائل کر رہے ہیں. وہ بیچارے کیا کریں گے، آخر ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے بیچارہ، ایک غریب جان ہے. ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہی انہوں نے جو طریقہ استعمال کیا ہے، وہ 3-4 اس میں کے پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ وہاں جانا ہے، اور حالانکہ وزارت عظمیٰ سے ہٹائے گئے ہیں، پر وہاں ان کی عدالت میں جا کے پیش ہونا ہے وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم کی حیثیت سے. تو ایک پروٹوکول لے کے جانا ہے
सलूटें पढ़नी है, फूल निछावर कर रहे हों लोग, और 40 गाड़ियां सरकारी साथ हों, पुलिस आपके लिए रास्ता बनाती हो, और आप इस तरह जाके वहाँ बैठे हैं जिस तरह आप अदालत आपका दरबार है जिसमें एक छोटी सी अदालत लगी हुई है, दरबार आपका है। तो एक तो ये प्रेशर। एतजाज साहब एक ब्रेक ले लूं, एतजाज साहब एक ब्रेक ले लूं, एतजाज साहब एक ब्रेक ले लूं। मैं चाहूंगा इसको एक्सप्लेन करें कि किस तरह से प्रेशर्स डाल के वो अपना मकसद हल जो है वो कर रहे हैं। एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जिसकी डायसेक्शन हम कर रहे हैं। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इस बात को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब मेरे साथ हैं और ब्रेक से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन हो रही थी कि कैसे नवाज़ शरीफ साहब ने सन 2000 में जनरल मुशर्रफ के ऊपर बैनुल अक़वामी दबाव ला के सऊदी अरब का और अमेरिका का अपने आप को एक बहुत ही मुश्किल मरहले से बेल आउट कर लिया, जहाँ मसला महज कोई कैदोबंद की सोबतों का नहीं था बल्कि नवाज़ शरीफ साहब और उनके ख़ानदान का तमाम तर सियासी जो मुस्तक़बिल था वो ख़तरे में पड़ चुका था। वहाँ से उन्होंने अपने आप को बेल आउट किया, एग्ज़िट किया, एक सेकेंड उनको चांस मिला। अब एक बार फिर जब वो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में फंसे हुए हैं तो वो बज़ाहिरन झगड़ा कर रहे हैं लेकिन दर हकीकत अपने लिए एक रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। एतजाज अहसन साहब, आप समझते हैं कि बहुत प्रेशर होगा जो नैब के जज साहब हैं, लेकिन नैब के जज साहब इस माहौल में महज एक शख्स हैं, एक इंसान है, और नवाज़ शरीफ साहब के पीछे एक बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है इंटरनेशनल। जैसे अगर आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन देखें, वहाँ पाकिस्तान को पकड़ा गया है। जून में फैसला होना है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता है या ग्रे लिस्ट से कहीं ब्लैक लिस्ट में ना खिसक जाए। तो अमेरिका का भी बहुत यहाँ पे दबाव है। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब पे पाकिस्तान का सिस्टम उनको कन्विक्ट भी कर पाएगा? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इन्होंने जो मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी बनाई है उसमें सबसे पहला और इनमें बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट किरदार वो है जज साहब बशीर साहब का, जो ट्रायल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के प्रिजाइड कर रहे हैं, जिनके सामने शहादतें पेश हो रही हैं। पहला तो उन पे नफसियाती दबाव तो डालना ये है ना कि अगर एक मुल्ज़म आता है हथकड़ी में या एक मुल्ज़म हथकड़ी ना भी आए, वो निकलता आप देखते हैं कि वो बख्तरबंद गाड़ी की तंग सी स्पेस से निकल के और वो आ रहा होता है अदालत में, और पुलिस सारी उसको चाको चौबंद होती है कि भागने ना पाए और गिरफ़्तार रखे। और एक यही अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में अक्सर मुल्ज़म इस तरह निकलते हैं, या वो पुलिस की वैन के पीछे से निकलते हैं। आप आते हैं अपनी SUV में या अपनी मर्सिडीज़ में, और 40 सरकारी गाड़ियाँ जिनमें मर्सिडीज़ भी हैं, SUVs भी हैं, लेक्सस भी गाड़ियाँ हैं, वो आगे पीछे बुलेट प्रूफ, और सिपाही आगे पीछे भागते, क्योंकि वफाकी हुकूमत आपकी है, इस्लामाबाद में ट्रायल चल रहा है, पंजाब की हुकूमत भी आपकी है, और आप ही वज़ीर आज़म है बकौल शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो एक तो ये दबाव भी देते रहते हैं, वज़ीर भी अंदर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट भी देते रहते हैं, ठीक है ना, वज़ीर आज़म भी स्टेटमेंट देते रहते हैं, उनके मिनिस्टर्स भी अंदर होते हैं, वो भी स्टेटमेंट देते रहते हैं, और आके इस तरह बैठते हैं जिस तरह आपका दरबार लगा हुआ है। और बशीर साहब जो हैं वो एक दरबारी हैं जो कि छोटी सी अदालत लगा के एक छोटे से मेज़ पे बैठे हैं और आप तख्त पे बैठे हैं। दूसरा दबाव उस पे कि इन्होंने ये भी जस्टिस बशीर पे ट्रायल कोर्ट पे दबाव डालने का तरीका ये है कि आप अदलिया, आला तरीन अदलिया को बुरा भला और उसकी किरदार कुशी करने पे लग जाए। और इन्होंने जिस इंतहा की किरदार कुशी की है, जो कुछ इन्होंने कहा है, बुग़्ज़ से भरे हुए हैं ये पाँच लोग कौन से आइडेंटिफाइड लोग हैं, उनके नाम आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 लोग और 22 करोड़ इंसान, उनका फ़ैसला, और 5 करोड़ लोग, और इन्होंने पहले फ़ैसला कर दिया, फ़ैसला कर लिया, बाद में लिखने वाला कोई और है, लिखाने वाला कोई और है, जिसमें फ़ौज को भी मुलव्वस करते हैं। तो ये एक इन्होंने अटैक किया है। अब इस अटैक से
آپ سوچیں کہ جج صاحب بشیر پہ کتنا اثر پڑے گا کہ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے ججز کو یہ خاطر میں نہیں لاتے تو میں ایک ایڈیشنل یا ڈسٹرکٹ سیشن جج ہوں، میں میرے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ تو یہ دباؤ ڈالنا اصل میں جج صاحب بشیر پہ ہے، اور سپریم کورٹ نے بہرحال ایک کام میری نگاہ میں ریسٹرینٹ دکھا کے، تحمل دکھا کے بہتر کیا ہے، کیونکہ ان کی ایک خواہش، تیسرا ملٹی پرانگ اسٹریٹجی میں خواہش یہ ہے کہ یہ معاملہ کنٹیمپٹ میں چلا جائے، ان کو میاں نواز شریف کو طلب کر لیا جائے توہین عدالت میں، توہین عدالت میں جا کے جس طرح انہوں نے جلسوں میں باتیں کی ہیں اور نعرے لگوائی ہیں، فیصلہ نامنظور کے نعرے لگوائے ہیں، آپ کو منظور ہے یہ فیصلہ، یہ مانا، اور انگیخت کیا ہے پاپولیشن کو، اس سے تو توہین عدالت کا کیس بنتا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے تحمل دکھایا ہے۔ اس وجہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، پر اس کا فائدہ میں جو سمجھتا ہوں ججز کے ذہن میں یہ ہو یا نہ ہو یہ بھی میں نہیں جانتا ہوں، پر وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں، ان کی اسٹریٹجی شریف فیملی کی یہ ہے کہ اس کو ٹرن کر دیا جائے انٹو اے کنٹیمپٹ میٹر، توہین عدالت میں جا کے اگر سپریم کورٹ بلائے تو اس کو سٹارم بھی کر دیا جائے، وہاں 400-500 وکیل پہنچ جائیں۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، دیکھیں نا اعتزاز صاحب، آپ نے جو سارا ایکسپلین کیا، پھر میڈیا کا بھی 50% سے زیادہ حصہ جو ہے، ٹیلی ویژن چینل، اخبارات، کالمنسٹ، لکھنے لکھانے والے، کامنٹیٹرز، وہ سب بھی بہت ہی زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں، مطلب وہ نارمل ایفرٹ نہیں ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں، ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، اتنا وہ زور لگا رہے ہیں اس پوری کیس کو انڈرمائن کرنے کے لیے، اداریے لکھے جا رہے ہیں انگریزی اخبارات کے۔ تو یہ تو ایک پولیٹیشین سے، پولیٹیکل فیملی کی انتہائی بریلینٹ، انتہائی سمارٹ اسٹریٹجی ہے، جس میں انہوں نے پورے سسٹم کو انڈرمائن کر دیا ہے۔ تو آپ کو تو پھر مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں پہ سسٹم جو ہے وہ سٹینڈ کر سکتا ہے، جبکہ فیٹف کا بھی پریشر ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس بھی، تو اس نے بھی تو لینڈ کیا نا اسی سارے ٹائم پیریڈ میں، تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ اب دباؤ بھی بہت زیادہ ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ تو دباؤ کا جو سارا جواز ہے اور اس کی ساری جو بنیاد ہے وہ تو انہوں نے ہی بنا کے چھوڑی ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کی حکومت اور شاہد خاقان عباسی کی حکومت جو انہی کی حکومت ہے، حالانکہ یہ باہر کہتے ہیں کہ جی مجھے نہ نکالا جاتا تو یوں نہ ہوتا، ڈالر اتنا مستحکم نہ ہوتا، روپیہ غیر مستحکم نہ ہوتا۔ بھئی آپ کی گورنمنٹ بیٹھی ہے، سارے آپ کے بندے ہیں، صرف آپ نہیں ہیں، اور آپ پھر بھی ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، اور بلکہ نہیں بھی ہیں اور ہیں بھی، کہ آپ ہی سے جا کے جاتی عمرہ میں یا پنجاب ہاؤس میں مشورہ کرتے ہیں وزیر اعظم اور وزراء سارے کے سارے، اور اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو آپ کی حکومت نے جو پاکستان کو جس حال میں لے آئے ہیں کہ ہمارے ریزروز جو ہیں وہ فارن ایکسچینج کے وہ بہت کم ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے، جو انفلیشن ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، جو قرضہ ہے پاکستان پہ ڈومیسٹک اینڈ فارن وہ انتہا کی حد تک چلا گیا ہے، اور آپ نے ریکارڈ توڑ دیے قرضے لینے کے، اور آپ نے میگا پروجیکٹس پہ جن میں عمومی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ کمیشن زیادہ بنتی ہے، اس میں اس طرف زیادہ غور کیا ہے، اور ہسپتالوں میں 3 مریض ایک بستر پہ پڑے ہیں، اسکولوں کی چھتیں نہیں ہیں، اسکولوں میں چھپڑوں میں اسکول ہیں، اور درختوں کے نیچے بیٹھے بچے، نہ کتابیں ہیں ان کے پاس، نہ کاپیاں ہیں جن پہ وہ لکھیں، وہ کئی اسکولوں میں ریت یا زمین پہ لکھنے پہ مجبور ہیں، اور فرش پہ یا زمین پہ بیٹھے ہوئے بچے ہیں، ادھر آپ نے دھیان ہی نہیں کیا۔ اور
یہ ساری پرابلم. لیکن اعتزاز صاحب میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. مجھے تو ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ نہیں لگتا کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کر سکتا ہے. مطلب ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ تو مجھے اس کے چانسز نہیں لگتے. ان کی اسٹریٹجی جو ہے پورا سسٹم ایک طرف, وہ نواز شریف صاحب کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. وہ انہوں نے پریشر جنریٹ کیے ہیں, انہوں نے پورے سسٹم کو انڈرمائن کر دیا ہے. مجھے تو نہیں لگ رہا. ڈاکٹر صاحب ان سے ایک دو بہت بڑی غلطیاں بھی ہوئی ہیں, اور وہ سب سے بڑی غلطی ان سے جو ہوئی ہے ٹیکنیکلی, اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر انہوں نے کی ہے, پر وہ غلطی ہو گئی ہے اور وہ سچ بول چکے ہیں. وہ اپنے آپ کو, جیسے میں نے کہا, بچانے کے لیے ان کو پینما پیپر جو اپریل 3, 2016 کو بریک ہوئی سٹوری, ان کو اس کا پہلے پتہ لگ گیا تھا. ان کو جب پہلے پتہ لگ گیا تھا تو انہوں نے یہ پہلے سے بیانات اپنا ایک ڈیفنس بنانا شروع کر دیا, اور ڈیفنس حسین نواز اور میاں نواز شریف کے بیانات میں بنایا. اور وہ حسین نواز کے 4 انٹرویوز آئے اس سے پہلے, جس نے کہا کہ یہ الحمدللہ یہ ایون فیلڈ فلیٹس ہمارے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیوں بول رہے ہیں. ایون فیلڈ فلیٹس کا کسی نے اس وقت ذکر نہیں کیا, تذکرہ نہیں کیا. ریفرنس تھی ایون فیلڈ فلیٹ سے متعلق, وہ پڑی ڈورمنٹ پڑی ہے. وہ سارا اس معاہدہ جو دسمبر 2000 کا معاہدہ تھا, اس کے تحت وہ سارے کیسز جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. یہ کیوں جگہ رہا ہے سمجھ نہیں آتی تھی. جب سمجھ آئی جب 3 اپریل کو پینما پیپرز والوں نے اس پراپرٹی کو اور میاں صاحب کی اور خاندان کی پراپرٹی ظاہر کر دی, پھر سمجھ آئی کہ یہ لوگوں کو پریپیئر کر رہے تھے تاکہ کہہ سکیں جی ہم نے تو بتا دیا تھا, ہم تو بڑے کلین تھے, ہم نے بتا دیا تھا یہ اپارٹمنٹس ہماری ہیں. پر یہ اعتراف کر لینے میں, اقبال کرنے میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی. غلطی اس لیے ہوئی کہ اب اس تغاثے کو یہ ثابت نہیں کرنا کہ ان 5 لوگوں میں 4 لوگوں میں, جن میں نواز شریف ہے, مریم بی بی ہے, حسن ہے, حسین ہے, اب یہ 4 لوگوں میں یہ اپارٹمنٹ ان کے ہی ہیں. اور اگر صرف بچوں کے بھی ثابت ہو جائے, صرف بچوں کے بھی, اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ 2006 نہیں یہ پہلے سے لیے گئے ہیں, تو اس میں بھی بچوں کی آمدن چونکہ اتنی اس وقت ہو ہی نہیں سکتی, دیور مائنر, تو اس لیے یہ, اور آمدن وہ دکھا بھی نہیں رہے کہیں کہ ہماری یہ آمدن ہے, ہم نے یہ خریدے ہیں, اس بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہوئی ہے, اس بینک اکاؤنٹ میں گئی ہے. ایک کلک ہوتا ہے, کلک ادھر بینک کرتا ہے, کلک ادھر, اس میں 1.5 ملین پاؤنڈ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا. ایک انٹری نہیں دکھائی انہوں نے, اور تسلیم کر لیا ہے کہ یہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ اعتزاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں, میں بریک لے لوں, ایک بنیادی طور پہ اعتزاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ برڈن آف پروف یہاں پہ نیب کی عدالت کے اوپر نہیں ہے, بلکہ برڈن آف پروف جو ہے شریف خاندان کی انیشل جو ٹیکنیکل ایڈمیشن ہے, جو غلطی ہے, اس وجہ سے اب تمام برڈن آف پروف شریف خاندان کے اوپر. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس انتہائی دلچسپ ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے اعتزاز احسن صاحب کا موقف یہ تھا کہ چونکہ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان نے یہ مان لیا, شروع میں ان سے ایک ٹیکنیکل مسٹیک ہو گئی, شروع میں مان لیا اپریل 2016 میں کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہمارے ہیں, اس لیے برڈن آف پروف جو ہے وہ نیب کی عدالت پہ نہیں ہے, نواز شریف کے خاندان پہ ہے, اور یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ اپنے آپ کو اس میں سے نکال سکیں. مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے پورے نظام سے بہت زیادہ طاقتور ہے, اس پہ حاوی ہے, اور وہ نواز شریف صاحب کے لیے یقینی طور پہ کوئی حل نکالے گی. اعتزاز صاحب اس سے آگے چلیں, تھوڑا سا یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے پوائنٹ پہ آپ؟ نہیں, میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میری نگاہ میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو بری کیا جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے جو اس وقت ایویڈنس ہے. اور انہوں نے جو سٹارمنگ آف دا فورٹریس کی ہے, جو انہوں نے وہ ریلی نکالی 28 جولائی کے فیصلے کے بعد, ریلی نکالی 2 اگست کو اسلام آباد سے لاہور, اور پھر جو ان کا
دیوار توڑ کے نکلنے کی کوشش ہے. ان کو علم ہے کہ یہ ان کے لیے اس فیصلے میں سزا کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے جج کے پاس. جج نے دیکھنا ہے کہ یہ تسلیم کر لیے آپ نے اپارٹمنٹس، اب بتائیں پیسے کہاں سے آئے، کدھر سے آئے. اس کے بارے میں آپ نے ایک ڈاکومنٹ نہیں پیش کیا، ایک کیلیبری فونٹ والا فورج لیٹر ٹرسٹ ڈیڈ پیش کر دی اور ایک قطری کا خط پیش کر دیا جو بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے، ان ایڈمیسیبل ہے. پر اب ان کے لیے کنوکشن سے بچنا میری نگاہ میں، ناقص رائے میں، اگر یہی فیکٹس رہتے ہیں جو کہ پچھلے 2 سال سے ہیں، 2 سال ہو گئے انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ، کوئی ایک انٹری، ایک لفظ نہیں پیش کیا جس سے یہ ان کی صفائی اور منی ٹریل ثابت ہو سکے، لیجٹمیٹ منی ٹریل. تو ان کو یہ علم ہے کہ ان کو سزا ہونی ہے، جس کی وجہ سے یہ دیوار توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں نکلنے کے لیے. دروازہ ان کو نظر نہیں آتا نکلنے کا. اور یہ جو انہوں نے اٹیک، اسالٹ کیا ہے آن دی سسٹم، آن دی جوڈیشری، آن دی آرمی، آرمی کا ذرا نام نہیں لیتے ٹھیک سے، پر آن دی جوڈیشری، یہ اسی اٹیک کے لیے کہ دیوار توڑ کے نکل جائیں تو نکل جائیں. سو مجھے نظر نہیں آتا کس طرح ان کو بری کیا جا سکتا ہے. ان کی ابھی انہوں نے کہا استثناء نہیں دیا، جج صاحب نے استثناء نہیں دیا. 5 دن کے لیے اس نے پوسٹپون کیا. آپ لندن سے آسانی سے ہو کے آ سکتے تھے. آپ کو چاہیے تھا آپ جائیں. بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ اگر بیمار ہیں واقعی، اور میں مانتا ہوں بیمار ہوں گی، بالکل بیمار ہوں گی، تو ان کے شوہر اور ان کی بیٹی کو بالکل پہلی فلائٹ پکڑ کے آفٹر دی لاسٹ ہیئرنگ لندن چلے جانا چاہیے تھا. 7 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے. 3 دن 4 دن رہ کے 7 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ لے کے واپس آ جانا چاہیے تھا. جو فیصلے کرتے وہ ہو جانے چاہیے تھے. اور یہ استثناء کی ان کو تو بیل ملی ہوئی ہے، ان کو تو ضمانت پہ ہیں. یہ بغیر ضمانت مانگے ہوئے، بغیر ضمانت کی درخواست دیے ہوئے یہ ضمانت پہ ہیں. یہ انہونی بات ہے کہ ایک آدمی ہو، ایک ملزم ہو جس کے 2 بیٹے مفرور ہوں، 2 بیٹے ڈاکٹر صاحب مفرور ہو، اس کی ضمانت نہیں ہوتی، اس کو استثناء بھی نہیں ملتا کبھی. تو اب میں اس کا مطلب یہ بات تو بڑی واضح. اچھا اب یہ ہے کہ ٹھیک، اب جو انٹرم گورنمنٹ ہے، آپ کو کب لگتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کب تک آ جائے گی؟ انٹرم گورنمنٹ کے لیے آنے کے لیے تو کافی ٹائم ہے ابھی. وہ تو اب جون میں نواز شریف صاحب بڑے ورڈ ہیں. نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے بارے میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس کی طاقت کیا ہوگی، اس کی جورسڈکشن کیا ہوگی. اس کا جو انٹرم پرائم منسٹر ہے ان کو بہت خدشہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ اور انٹرم پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی زیادہ طاقت ایکسرسائز نہ کر لے. اس کے بارے میں خاصے کنسرنڈ ہے. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ انٹرم گورنمنٹ کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ انٹرم گورنمنٹ کی میاں نواز شریف نے تو یہ کہا ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ میں نہیں بات کروں گا اپوزیشن سے اور پیپلز پارٹی سے انٹرم گورنمنٹ کی فارمیشن سے. بھئی آپ سے تو بات ہی نہیں ہونی. بات تو شاید خاقان عباسی سے ہونی ہے. بات تو شاید خاقان عباسی پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، ان کی اور خورشید شاہ صاحب کی ہونی ہے. اور میاں نواز شریف سے تو خورشید احمد شاہ نے بالکل بات نہیں کرنی، نہ ان کا کوئی اس میں کردار ہے کیوں آئینی اعتبار سے. تو باقی رہا کیئر ٹیکر حکومت بڑی اہم ہے، یہ جانتے ہیں بڑی اہم ہے. انہوں نے پچھلی دفعہ ہر دفعہ کیئر ٹیکر حکومت کو استعمال کیا ہے ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ. پچھلی مرتبہ 2013 میں بھی استعمال کیا. اس سے پہلے جب وہ تھے جتوئی صاحب بنے تھے تو انہوں نے ان کو بھی استعمال کیا. تو یہ تو استعمال کرتے ہیں انٹرم کیئر ٹیکر حکومتوں کو اور ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں، اور یہ دباؤ ڈالے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کیئر ٹیکر انڈیپینڈنٹ نہ رہے. ان کو سوٹ نہیں کرتا انڈیپینڈنٹ کیئر ٹیکر.
ان کو سوٹ نہیں کرتا. اعتزاز صاحب بہت شکریہ. اعتزاز احسن پاکستان کے انتہائی پرومیننٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ, پاکستانی تاریخ کے مورخ, پاکستانی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سے بات ہو رہی تھی, وہ آپ کو ہمیں سمجھا رہے تھے, اور ایک تاریخی پس منظر کے حوالے سے بات ہوئی, کیونکہ اس وقت ایک بار پھر بہت زیادہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, اخبارات میں یہ چیز لکھی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سامنے سے تو بہت زیادہ یلغار کر رہے ہیں, حملہ کر رہے ہیں, لیکن پس پردہ بہت کوششیں ہو رہی ہیں کہ کوئی ڈیل جو ہے وہ نکالی جائے. تو ہم نے ایک تاریخی پس منظر کا جائزہ لیا کہ کیسے سن 2000 میں اگر ڈیل نہ ہوتی تو نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کا جو پولیٹیکل کیریئر تھا, جو سیاسی مستقبل تھا, وہ ڈیسائیڈڈلی ختم ہو جاتا. اب ایک بار پھر جب یہ پولیٹیکل فیملی بہت مشکل میں ہے تو کیا کوئی ڈیل ورک آؤٹ کرے گی؟ جو ڈسکشن ہوئی ہے, جو سوالات اٹھے ہیں, جو اعتزاز احسن صاحب نے اس پہ تبصرہ کیا ہے, اپنی ایکسپرٹ و ماہرانہ رائے دی ہے تاریخ کے پس منظر سے, وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. فائنل فیصلہ جو ہے وہ بہرحال آپ کا ہے, آپ کی اپنی ایک ججمنٹ ہے. ناظرین آج اتنا ہی, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.